اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا معلم اردو مقصود احمد۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا جماعت داہم کا لیکچر نمبر 31 لیکچر نمبر 31 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر میں جو ہمارا سبق ہے جس پہ ہم آج بحث کریں گے وہ ہے شامل نصاب نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پیارے بچوں، ہماری جو نظم ہے، نظم کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور اس کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے میر انیس۔ میر انیس 1804 کو پیدا ہوئے اور 1874 کو ان کی وفات ہوئی۔ تو ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تعارف پڑھنے میں پہلے میں بتا چکا ہوں، تعارف سے ہمیں بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے، جیسے ان کا شاعری اسلوب، ان کے حالات زندگی، ان کی تصانیف کے بارے میں اور ان کے باقی جو فنون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پورا علم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے شاعر کے تعارف میں کہ ان کا اصل نام اور جائے پیدائش کہاں ہوئی، تو ان کا اصل نام سید ببر علی ہے اور انیس ان کا تخلص ہے۔ تخلص کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر نظم یا غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے۔ تو میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے، فیض آباد ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ میر انیس نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی، اور یہ تعلیم انہوں نے اپنے والد میر خلیق سے حاصل کی۔ باقی جو اس دور کے مروجہ علوم تھے وہ علوم میر انیس نے وہاں کے ایک مشہور عالم نجف علی سے حاصل کیے۔ ان کا خاندانی پس منظر یہ ہے، میر خلیق ان کے والد کا نام ہے اور امیر حسن ان کے دادا کا نام ہے۔ میر انیس خاندانی طور پر ہی ایک شاعر ہیں۔ آپ کی طبیعت میں شعر گوئی کا ایک عنصر پایا جاتا تھا۔ آپ کو شاعری خاندان سے وراثت میں ملی۔ آگے ہے بیٹا، دیگر فنون میں ان کی مہارت کیا تھی؟ میر انیس نہ صرف ایک اعلیٰ پائے کے مرثیہ نگار تھے، نہ صرف ایک اعلیٰ شاعر تھے، نہ ایک پرگو شاعر تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ شاہ سواری میں بھی مہارت رکھتے تھے اور سپاہ گری کے تمام فنون بھی آپ اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر ہے ان کا اسلوب شاعری، ان کا بیان کرنے کا انداز، ان کا طرز شاعری، ان کی شاعری کی زمین کیا تھی؟ تو انہوں نے مرثیہ نگاری کو اپنا میدان بنایا اور مرثیہ نگاری میں شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ ان کو مرثیہ نگار میں بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں ہمارا جو نمبر 5 پوائنٹ ہے، ان کی تصانیف ہے بیٹا۔ ان کی تصانیف میں ان کے یہ بکس ہے، ان کی انیس کے مرثیے، نمبر 2 پہ ہے انتخاب مراثی انیس، اور پھر ہے رباعیات انیس، اور آخری ان کی جو ہے وہ ہے انیس کے سلام نامے۔ ان کے ہے انیس کے سلام نامے۔ بیٹا، اپنی نظم کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا کچھ پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ جب کفار نے اہل بیت کو، خاندان رسول کو دھوکے سے کربلا میں بلا لیا، جھوٹے خط بھیج کر، دھوکے کے خط بھیج کر ان کو بلا لیا، تو پھر وہاں آ کر ان سے جنگ کا اعلان کر دیا، ان سے بیعت لینے کا حکم ارسال کر دیا کہ آپ بیعت ہو جائیں ورنہ جنگ کریں۔ تو میدان جنگ میں آ کر کے یہ بات کرنا، چونکہ اہل بیت کو، خاندان رسول کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ لوگ جنگ کریں گے۔ اہل بیت تو وہاں صلح کے لیے آئے تھے، وہاں بادشاہ کی آفت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ لیکن یہاں آ کر ان کو پتا چلا کہ کفار اپنے وعدے سے بالکل مکر گئے ہیں، قطعاً مکر گئے ہیں۔
انہوں نے الٹا امام حسین علی مقام کو کہا کہ آپ بیعت ہو جائیں، تو یہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کی انتہا کر دی، ان کے پانی بند کر دیے، خیموں کو جلا دیا، ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا۔ تو بیٹا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بند نمبر 1 کی طرف، جو ہماری نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا پہلا بند ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ تو شاعر اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ گرمی بیان کروں گا تو میری زبان شعلے کی طرح جلنے لگے گی۔ وہاں جو گرم ہوا تھی اس سے اللہ کی پناہ، اور پھر جو زمین تھی میدان کربلا کی زمین تھی وہ گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور آسمان کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ تو بیٹا ہم بڑھتے ہیں اپنی تشریح کی طرف۔ شاعر میر انیس تشریح طلب شعر میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہے کہ شاعر کہتا ہے گرمی، اس دن کی گرمی کو میدان کربلا میں جس قدر گرمی تھی، اگر اس گرمی کا میں حال بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اگر میں کہیں سے الفاظ تلاش کر کے اس گرمی کو بیان کر بھی دوں تو مجھے ڈر ہے کہ اس گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے میری زبان شعلے کی طرح جل اٹھے گی۔ اس دن میدان کربلا میں اتنی گرم ہوا تھی کہ اس سے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت۔ اور شاعر کہتا ہے اس گرمی سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے تھے بلکہ میر انیس یہ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی رنگ کی زمین، رنگ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میدان جنگ کی جو زمین تھی اس گرمی کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی سرخ ہو گئی، وہ بھی لوہے کی طرح سرخ ہو گئی۔ جیسے لوہا آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ لال سرخ ہو جاتا ہے، ویسے ہی سورج کی تپش نے میدان کربلا کی زمین کو لال اور سرخ کر دیا تھا، اور اس گرمی کی جو حد تھی زمین تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس گرمی نے آسمان کا رنگ بھی پیلا کر دیا تھا۔ تو بیٹا آگے شاعر کہتا ہے آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ شاعر کہتا ہے آب خنک ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، ترسنا محروم ہونا، کسی چیز کی کمی محسوس کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، سورج اپنے جوبن پر تھا، سورج پورا جوان تھا، اتنی گرمی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ اس دن گرمی کی وجہ سے کہیں بھی ٹھنڈے پانی کی ایک بوند نہیں میسر تھی۔ خدا کی مخلوق یعنی یہاں اہل بیت اور خاندان رسول کا ذکر کیا گیا ہے کہ خاندان رسول وہاں پانی سے بالکل محروم تھا، ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ پھر شاعر کہتا ہے اس دن اتنی گرمی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا نہیں چل رہی بلکہ ہوا میں کوئی آگ کے انگارے اور شعلے برس رہے ہوں۔ بیٹا ہمارا اگلا اور دوسرا بند ہے کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے، دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی خوراک کا۔ شاید اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ اس دن دھوپ بہت زیادہ تھی، سورج کی حدت اور تابانی بہت زیادہ تھی، اس دن آسمان کا رنگ بھی کالا ہو گیا تھا،
دن اور رات میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور نہر القمہ کے کنارے خشک تھے اور بلبلے بھی تپے ہوئے تھے۔ تو بیٹا اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر میر انیس اس شعر میں میدان کربلا کی گرمی اور اس کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت میدان کربلا میں اس روز انتہا کی گرم ہوا تھی، اور سورج انتہائی بلکہ بہت زیادہ سے بھی بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا، پورا تپ رہا تھا، اور کالا کا رنگ دھوپ سے جیسے رات کالی ہوتی ہے، اس دن دھوپ نے دن کو جلا کر کے رات کا روپ دے دیا تھا۔ دن اور رات میں فرق کرنا بالکل ناممکن ہو گیا تھا، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ دستور ہے، جس جگہ پانی بہتا ہے اس کے کنارے گیلے ہوتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، سورج اپنے جوبن پر تھا اور گرم ہوا چل رہی تھی۔ اس گرمی کی وجہ سے نہر القمہ کے کنارے خشک ہو چکے تھے، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پانی بہتا رہا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ پانی کی سطح پر بننے والے بلبلے، ہوا بلبلے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے پانی کی سطح پر جو بلبلے بنے ہوئے تھے وہ جب ٹوٹتے تھے، جب وہ بکھرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ چھوٹی چنگاریاں اڑ رہی ہوں، کیونکہ دھوپ نے ان کو بھی انگاروں میں بدل دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے اڑی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، بہت ہی زیادہ گرم ہوا تھی، سورج اپنے جوبن پر تھا۔ آج ایسا لگ رہا تھا سورج زمین والوں کا مہمان آیا ہوا ہے اور اس نے ہر ایک چیز کو گرمی سے جلا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ہر جگہ مٹی اڑ رہی تھی، وہاں زندگی کے آثار یعنی اہل بیت اور خاندان رسول کی زندگی، ان کی زندگیاں ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ شاعر کہتا ہے اس دن گرمی نے دریائے فرات کے پانی کو بھی ابلنے میں مجبور کر دیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ گرمی کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا ہو۔ تو بیٹا ہمارا اگلا بند اور تیسرا بند ہے کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کہلے تھے تو چیتے سے آفام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم کام۔ اور آگے شاعر کہتے ہیں سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ شاعر کہتا ہے اس دن جانوروں کی، مچھلیوں کی، ہر ایک چیز کی، ہرن کی، چیتے کی، تمام چیزوں کی رنگت اڑ گئی تھی، تمام چیزوں کو دھوپ نے جلا کے سیاہ کر دیا تھا۔ تو بیٹا اب ہم اپنی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دن جانور اور چار پائے جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے، گرمی سے وہ نڈھال ہو چکے تھے، وہ پانی میں اپنے آپ کو سستانے کے لیے، اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، سورج کی گرمی اور گرم ہوا سے بچنے کے لیے جھیلوں کے کناروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شاعر بڑی کمال کی بات کرتا ہے کہ مچھلیاں ہمیشہ سطح پہ رہا کرتی ہیں، پانی پینے کے لیے پانی کی سطح پر آتی ہیں، لیکن گرمی نے اور سورج کی تپش نے پانی کو ابال دیا تھا، پانی کو گرم کر دیا تھا۔ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں اتر گئی تھی، اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ اور شاعر کہتا ہے آہو ہرن کو کہتے ہیں، ہرن بہت تیز اور پھرتیلا اور چالاک اور قلیل کرنے والا، شرارتیں کرنے والا، اچھل کود کرنے والا جانور ہے، لیکن اس دن اتنی گرمی تھی کہ وہ بھی سست پڑ گیا تھا۔ چیتا اپنی رنگت کی وجہ سے بہت خوبصورت جانور مشہور ہے، لیکن گرمی نے اس کا بھی رنگ اڑا دیا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے پتھر کو گرمی نے اور لو نے پگھل کر ایسے کر دیا تھا، وہ ایسے پگھل گئے تھے جیسے گرمی میں موم پگھل جاتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے اس دن پھولوں کی رنگت اڑ گئی تھی، پھولوں کے اندر خوبصورتی نہیں تھی، سورج کی گرمی اور گرم ہوا نے پھولوں کو بالکل جلا کے خشک پتیوں کی طرح کر دیا تھا۔ اور شاعر کہتے ہیں گھاس پھوس ایسے لگ رہا تھا جیسے جلے ہوئے تنکے، جیسے نوکیلی چیزیں، جیسے کوئی چیز جل کر کے نوکیلی اور خشک ہو جاتی ہے، اس دن سبزی بالکل سبزہ ایسے ہو گیا تھا۔ اور شاعر کہتے ہیں
پانی گرمی کی شدت ختم کرنے کا ایک سہارا ہے۔ جب بھی انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، جنگلات کی مخلوق ہو یا دریاؤں کی مخلوق ہو، کہیں کی بھی مخلوق ہو، خشکی کی یا تری کی مخلوق ہو، پانی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ لیکن اس دن پانی لوگوں کی زندگی بچانے کے بجائے، لوگوں کو سہارا دینے کی بجائے، لوگوں کی گرمی کی شدت ختم کرنے کی بجائے پانی خود سایہ تلاش کرتا پھرتا تھا۔ اتنی گرمی اور اتنی حدت تھی کہ پانی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس دن پانی بھی اپنا سایہ تلاش کرتا تھا۔